تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو۔ ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے پڑھی، دوسری آیت کریمہ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بندہ کی سوچتا ہے کہ مجھے اللہ عذاب دیتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے اتنی بڑی دنیا، چاند، سورج، زمین، پانی، ہوا، اناج کیا نہیں بنایا، خلق لکم ما فی السماوات، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب انسان کے لیے بنایا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب سب کچھ تمہارے لیے بنایا تو کیا میں تمہیں عذاب دوں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا مطلب؟ اللہ کہتا ہے کہ مجھے تمہیں عذاب دینے کا شوق نہیں ہے، میں تمہیں عذاب دے کر مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن دو کام اگر تم کرو گے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کوئی کسی قسم کا عذاب نہیں ملے گا۔ کہا کیا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری اختیار کر لوگے اور اپنے ایمان کو مضبوط اور مستحکم کر لوگے۔ کہا شکر، صفت شکر اور صفت ایمان، یہ دو صفتیں اگر آپ کے اندر آ گئی تو آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں۔ کہنے کے لیے تو بہت آسان ہے مگر کرنے کے لیے بہت مشکل ہے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم ہے جو شکر گزاری کی صفت سے متصف ہے۔ کس کو کہتے ہیں شکر گزاری؟ شکر کے دو طریقے ہیں، ایک ہے شکر باللسان اور دوسرا ہے شکر بالعمل۔ شکر باللسان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے نعمت دی، آپ کو 10,000 کے بجائے 15,000 کسی مہینے میں مل گئے تو آپ نے کہا الحمدللہ، یہ تو زبان سے شکر ہوا، مگر اس 15,000 کو آپ نے اللہ کی مرضی کے مطابق کمایا اور اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا تو اس کو شکر بالعمل کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شکر بالعمل۔ اللہ نے آپ کو علم دیا، آپ نے اس علم پر عمل کیا، دوسروں کو اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کیا تو آپ نے گویا کہ علم کی شکر گزاری کی۔ تو جو نعمت اللہ نے دی اسے آپ نے اسی مصرف میں استعمال کیا تو اللہ کی نعمت کا آپ نے شکر ادا کیا، اور اگر آپ نے اس کو اس مصرف میں استعمال نہیں کیا اللہ فرماتے ہیں کہ ناشکری مجھے پسند نہیں۔ اس لیے آج ہمارا معاشرہ یہ ناشکری کے مرض کا شکار ہے۔ تھوڑا سا کچھ ہوا نہیں انسان کو کہ انسان واویلا مچانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ ساری نعمتیں دے گا مگر کوئی ایک نعمت اللہ نے کبھی چھین لیا تو اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو انسان کیا کہتا ہے کہ یہ تو میں نے میرا کمال ہے، اور جب انسان کو اللہ کوئی نعمت چھین لیتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ اللہ یہ کیا ہوا، میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا؟ تو اللہ رب العزت دنیا میں نعمت کو چھینتا ہے تو انسان کا امتحان لیتا ہے کہ نعمت کے چھین جانے پر یہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اگر صبر کیا تو کامیاب، اور اگر شکوہ شکایت کرنا شروع کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے امتحان میں وہ فیل ہو گئے۔ ساری دنیا کو بتاتے پھرتا ہے کہ مجھے یہ ہو گیا، مجھے فلاں ہو گیا، مجھے ڈھمکا ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کتنی پیاری سنت بیان کی، ان کا سب سے چہیتا بیٹا ان سے جدا ہو جاتا ہے تو وہ لوگوں سے شکایت کرنے کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں اپنے غم کی شکایت تیرے ہی طرف تجھے ہی کرتا ہوں کہ تیرے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے میرے اس غم کو سننے والا۔ یہ ہے طریق انبیاء۔ قرآن نے ان قصوں کو، ان سٹوریوں کو اور ان کہانیوں کو اس لیے نہیں ذکر کیا کہ انسان صرف کہانی کے طور پر اسے سنے، بلکہ قرآن نے اس لیے اسے ذکر کیا کہ انسان اس سے سبق سیکھے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں میری ساری تکلیف سوائے اللہ کے کسی اور کے سامنے بیان نہیں کرتا۔